ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت صاحب. ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب. میں غلط تو نہیں کہہ گئی؟ آپ کی جو رکنیت تھی بنیادی وہ بحال ہوئی، ریسٹور ہوئی؟ میری بنیادی رکنیت جو ہے وہ کبھی معطل ہوئی نہیں تھی. معطل کی تھی نا؟ نہیں وہ سارا میں نے بار بار کہا ہے. اچھا نہیں ہوئی تھی. وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. جو ہمارا آئین ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے تحت ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی آفس بیئرر کو صرف چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ مجاز ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ پی ٹی آئی ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کل سے اب تک یہ ایک طوفان ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان صاحب پہ ملٹری کورٹس میں کیس چل سکتا ہے، اور اس خدشے کا اظہار خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. تو کیا حالات آپ کو اس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور یہ جو بیان ابھی آپ نے سامعین کو دکھایا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، یہ تاریخ میں بار بار دکھایا جائے گا، کیونکہ یہ فیض کی طرف نشاندہی ہوئی اور فیض کا حوالہ دیا گیا کہ جی جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھانے بانے رکھتا تھا، اور چونکہ خود احتسابی نظام ہے تو جو کام اگر فیض نے کیا ہے میرا خیال ہے اس سے کہیں بڑھ کے کام آج کل ہو رہا ہے. اور نون جو اقتدار میں بیٹھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تو فیل ہی تو بیٹھی ہے. یہ فارم 47 جو ہیں پورے پاکستان میں کس نے مینیج کیا؟ اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو 2 سال سے ہو رہا ہے، یہ اس میں سے کون سا ایسا فیل ہے جو غیر سیاسی ہے؟ بلے کا نشان جو ہے اس کا چھینا جانا، امیدواران تو بلے کا نشان تو سپریم کورٹ نے چھینا نا، مطلب عدالتوں نے چھینا نا، اس سے آپ اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا؟ دیکھیں یہ سینکرونائزیشن آپ دیکھیں، ایک طرف جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کا اٹھایا جانا، اور دوسری طرف جو ہے جیلم سے اٹھایا جاتا ہے. 3 MPO جاری ہوتی ہیں تو اگر وہ ختم ہوتی ہے تو اگلی کوہارٹ کا ڈی سی جاری کرتا ہے. یعنی کوہارٹ کی ڈی سی کو کس نے بتایا کہ جیلم کی 3 MPO ختم ہو گئی ہے، اور جب کوہارٹ کی 3 MPO شہریار افریدی کی ختم ہوتی ہے تو پنڈی کا ڈی سی آ جاتا ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن کا جو ہے جو کردار رہا ہے، اور اس کے ساتھ مطابقت میں دیکھیں نا عدالتوں نے کیا کیا. ہائی کورٹس نے اگر ابتدا میں لوگوں کی گرفتاریاں جو ہوئی ان کو سیٹ اسائڈ کر دیتے اور آئندہ کی گرفتاریوں سے منع کر دیتے تو یہ لوگ مہینوں جو ہیں 24 دفعہ میں سر عدالتی معاملات پہ ذرا بات کروں گی اور این آر او والے پہ بھی بات کروں گی جو بحال کر دی. لیکن جو ملٹری کورٹس کی بات ہے، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کہا یہ گیا، حنیف عباسی صاحب بھی کل اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلے گا. حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وعدہ معاف گواہ بھی تیار ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی چینل ایسا استعمال کیا، کسی کو اپنے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اپنی چیزوں کے لیے استعمال کیا، تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو یہ سب جرم سرزد ہوئے خان صاحب سے، اس کا مطلب ہے قانون تو راستہ اس وقت بناتا ہے جب قانون کو تھوڑی سی پش مل جاتی ہے. یعنی کہ فیض کے لیے قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، لیکن جو آج ہو رہا ہے اور جو 2 سال سے ہو رہا ہے یہ بھی اس سے بدرجہ گریو آفینسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ ملٹری ٹریبیونل میں خان کا جانا جو ہے، جہاں تک آرمی ایکٹ 1952 کو میں سمجھتا ہوں، آرمی ایکٹ 1952 کے تحت 2 صورتوں میں سویلین کے ٹرائل ہو سکتے ہیں. ایک، جب آرمی آفیسر کے ساتھ مل کے سویلین نے بغاوت کا ارتکاب کیا، اور سرونگ کے ساتھ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہو. تو یہی تو ثابت کر رہے ہیں بغاوت کا. وہ یہی ہو رہا ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں. نہ تو فیض پہ بغاوت کا الزام ہے اور نہ فیض کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. جس طرح انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، اور شاید صحیح بھی کہا، کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے عہدوں کا استعمال کیا. فیض نے ایسا کیا ہوگا، میں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں،
لیکن اور اس پہ تو یہ الزام ہے کہ بطہ خوری کے چکر میں اور پیسے اننے کے چکر میں انہوں نے ٹاپ سٹی کے مالک کو اٹھایا اور پھر جو ہے بائی کو اس کا شراکت دار بنا دیا. یہ جرم الزام ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم. میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں حنیف عباسی صاحب کیا کہہ رہے تھے تاکہ ہم تھوڑی سی اور کلیئرٹی کے ساتھ ذرا بات کر سکیں. اگر چلا سکے پلیز. عباسی صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا اور پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی کہا تھا, کوئی چلائیے گا فلور آف دا ہاؤس کیا کہہ رہے تھے. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے, ابھی تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی ویژولز لے کے آئے. اندھے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت, آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے. ابھی بھی موقع ہے, معافی مانگے, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. اپنے لوگ ہیں نا. فرض کیا ایک مثال دیتا ہوں جی آخری میں, بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے, 25 سال قید ہو جاتی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں لگتی آگ. کیسے لگے گی؟ نہیں لگے گی. اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے 9 مئی کے. اس کی وضاحت انہوں نے دی کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے, انفارمیشن کی بیس پہ کہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ تیار ہے اور وہ کچھ ریٹائرڈ بھی ہیں, کچھ سرونگ بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں ملٹری کورٹس میں سزا نہیں ہوگی, اور اگر ملٹری کورٹس میں لے جاتے ہیں اس کیس کو, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کیسز تو سارے جتنے یہ بنا سکتے تھے یہ بنا کے لائے خان کے خلاف, حتیٰ کہ عدت جیسے مکروہ کیس بھی بنایا گیا. ان کا کیا اثر ہوا؟ اور دوسری بات, 9 مئی کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو تھا وہ تو کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ جی اس میں آرمی کے ریٹائرڈ یا سرونگ کی لوگوں کا کوئی کردار تھا. انہوں نے تو سارا الزام پی ٹی آئی پہ توپا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا ہے. ابھی یہ حنیف عباسی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ جس کو قانون میں اپروور کہتے ہیں, قانون اس کو مکروہ کردار کہتا ہے. کون سے وعدہ معاف گواہ؟ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ چپیڑے کا کی تشدد, جبر یا بلیک میلنگ میں آ کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چلے گا خان صاحب کا؟ قانون کی بنیاد پہ نا. اچھا, قانون جو ہے, کون سا ایسا قانون ہے جو فوج یا ملٹری ایکٹ کے تحت کسی کو یہ اختیار دیتا ہو کہ سابقہ وزیر اعظم کو آپ لا کے ملٹری ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کر دیں. یہ جو انہوں نے 9 مئی کی الزام میں سویلین کو گرفتار کیا ہوا ہے اور جن کی قسمت ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے لٹک رہی ہے, اس پہ بھی سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ان کی بھی ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو اپیل میں جناب عالی ثبوت نہیں ہے.